بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دن ہے، ہفتہ، تاریخ ہے 24 اپریل 2021۔ آج ہم ہفتہ نمبر 2 کی پلاننگ نمبر 11 کریں گے، جس میں ہم سادہ اور مرکب جملے کے بارے میں پڑھیں گے اور کتاب کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر موجود مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اضافی سوال بھی آپ کی پلاننگ میں شامل ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پلانر نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آج جیسے میں نے ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے، آپ بھی اپنے پلانرز پر ڈیٹ مینشن کر لیجئے گا۔ سادہ اور مرکب جملے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک جملہ نظر آ رہا ہے، میں نے پانی پیا۔ اب دوسرے جملے کو دیکھیے، وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ ان دونوں جملوں میں سے پہلے جملے میں صرف ایک بات یا ایک خبر بیان کی گئی ہے، تو جس جملے میں صرف ایک بات یا ایک خبر بیان کی گئی ہو وہ جملہ سادہ جملہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے اگلا جملہ، اس میں ہے وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اس میں دو خبریں یا دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے وہ اسکول نہیں آیا اور دوسری بات ہے وہ بیمار ہے۔ ان دو خبروں کو یا دو باتوں کو کیوں کے حرف لگا کر مکمل کیا گیا ہے۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرکب جملہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ دو سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ، چاہے وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مرکب جملے کو سادہ جملے میں کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ مرکب جملے کو سادہ بنانے کے لیے حروف جو میں نے پہلے بتائے ہیں ان تمام حروف کو ختم کیا جاتا ہے اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ اس میں اور ہمارے پاس حرف ہے جس کو ہم نے ہٹا دیا اور یہ ایک سادہ جملے میں تبدیل ہو گیا، وہ یہاں آ کر چلا گیا۔ جی تو اب آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر کچھ مرکب جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو۔ اب اس کو سادہ جملے میں تبدیل ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ میں تمہیں محنت کرنے کے لیے کہوں گا۔ دوسرا جملہ ہے، تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو۔ اب اس میں بھی جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ مرکب جملہ سادہ جملہ بن جائے گا، تم آتے جاتے ہو۔ اگلے جملے کو دیکھیے، تم جو آؤ تو بہار آ جائے۔ اس میں جو اور تو حروف ہیں، اگر ہم ان کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس سادہ جملہ بن جائے گا، تمہارے آنے سے بہار آتی ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا۔ اب اس کو ہم نے سادہ جملہ میں اس طرح سے تبدیل کرنا ہے، وہ وعدہ یاد نہیں رکھتا۔ جی اب چلتے ہیں اپنے اضافی سوال کی طرف۔ اضافی سوال ہے، اچھے لیڈر کی خصوصیات بیان کریں۔ پاکستان کی ترقی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے دو حصے ہیں، جس میں ہم نے پہلے حصے میں اچھے لیڈر کی خصوصیات بیان کرنی ہے اور دوسرے حصے میں ہم نے طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کی ترقی میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سوال کا پہلا حصہ۔ سوال کا پہلا حصہ ہے، اچھے لیڈر کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ خصوصیات لکھ دی ہیں، اگر آپ خود سے بھی کچھ خصوصیات لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں حب الوطنی کا جذبہ ہو، یعنی وطن سے محبت کا جذبہ پایا جاتا ہو، عوامی مسائل سے آگاہ ہو اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے اور قومی اور ملکی مفادات کے بارے میں سوچیں۔ اب چلتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف۔
جس میں بتانا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے، پاکستان کی ترقی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ملک و قوم کو اچھے انسانوں کے ساتھ ساتھ بہترین سائنسدانوں، انجینئر، اساتذہ، ڈاکٹر، سیاسی اور روحانی رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ ہم ان میں سے کوئی بھی شاندار مستقبل اپنا کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ جی تو اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ آپ نے مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے اور دیے گئے اضافی سوال کو کاپی پر تحریر کرنا ہے۔